دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک ایسا چیلنج درپیش ہے جو کہ ایک صدی میں سے پہلے گزر گئی ہے. اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا. یعنی کہ پچھلے 100 سال میں کسی بھی ملک کے لیے اتنا بڑا چیلنج کوئی نہیں آیا جو کہ اب یہ کرونا کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پر جو نقصان ہوا ہے اس میں آپ کا کوئی 1000 ارب روپیہ جو کہ ہم کلیکٹ کرنے کا سوچ رہے تھے وہ اب کلیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو بھی افیکٹ ہوا ہے، فورن ایکسپورٹس کو بھی افیکٹ ہوا ہے، تقریباً ہر چیز کو افیکٹ ہوا ہے. تو یقیناً اگر یہ سب کچھ ہوگا تو تعلیم کے لیے بھی جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں اتنا نہیں ہم بڑھا سکتے جتنا ہماری خواہش ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ذرا، ہماری بھی خواہش تھی کہ ذرا زیادہ ہو، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں انکریز آیا ہے. لیکن دیکھیں ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی نہیں آئی. سو مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے بحیثیت قوم یہ چیلنج کو فیس کرنا ہے. ہمیں مل کے بحیثیت قوم اپنے جو فضول خرچیاں ہیں ان کو کم کرنا ہے. اور مجھے یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز، ان کے اندر بے دریغ قسم کی بھرتیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ سٹاف کی، ٹیچرز کی نہیں. ٹیچر جو ہے دنیا جہان میں جو ریشو ہوتا ہے ٹیچرز کا وہ 1:1.5 ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹیچر اور 1.5 سٹاف. یہاں پر ایک ٹیچر کے ساتھ 5 سے 12 سٹاف ہے. تو ہم نے کوئی زیادتی کی بھی اتحاد کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم تھوڑا بڑھائیں گے اس کو. اچھا سر، ایک اور چیز، کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی ایکٹ جو ہے لایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت مطلب کیوں پیش ہو رہی ہے؟ کیونکہ جامعات کا یہ خیال ہے کہ ان کی خود مختاری جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ اس سلسلے میں ہم مزید میٹنگز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک پرپوزل آیا ہے. وہ ابھی پرپوزل ہے اور ابھی اس نے آگے بڑھنا ہے. تو جب پرپوزل آتا ہے تو اس پہ بحث و تبحیث ہوتی ہے، اس میں ڈسکشن یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو کافی اس میں مراحل ہیں، اور یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ یونیورسٹیز کی اٹانومی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سلب نہ ہو. اوکے. پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں یہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو طبقاتی تفریق ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے. اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اسپیسیفکلی مدرسہ کے اوپر ایک یکساں نظام تعلیم کو، تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ کتنا ڈویبل ہے اور اس کے لیے کیا ٹائم لائنز یو ہیو ان مائنڈ؟ جی دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ یکساں تعلیمی نظام جو ہے جی اس پہ کام ہوا ہے. ہم نے کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک کا نصاب بنا لیا ہے. سارے صوبوں اور اکائیوں نے اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب اس کا نیکسٹ مرحلہ ٹیکسٹ بکس کا ہے اور ان چیزوں کا ہے. انشاءاللہ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے، اگر کرونا کی وجہ سے ہمیں کوئی مزید کمی نہ ہوگی تو ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ اپریل 2021 کا جو ایکیڈیمک سیشن ہے اس میں نافذ کر دیں. اور یہ جو نفاذ ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا، اس میں مدرسوں کے لیے بھی ہوگا، سرکاری اسکولوں کے لیے بھی ہوگا، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. یہ بائی لا ہوگا، اس کے لیے ہم قانون پاس کریں گے اور اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کی برداشت نہیں کی جائے گی. اور مدارس کو جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مرکزی دھارے میں لانا، اس کے لیے جو وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیول کے اوپر تعلیم حاصل کریں گے؟ جی پھر دیکھیں، ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو شریف کے بعد ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق اگلے تقریباً 4 سال، 3.5-4 سال میں جتنے بھی مدارس ہیں وہ سارے سرکاری نصاب اور سرکاری امتحانات دیں گے، اور اس پہ وہ راضی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ان کی مدد بھی کریں گے. جہاں کسی ٹیچر کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے، باقی چیزیں بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے یہ جو ہماری خواہش ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہر جگہ ہو، اس میں پیش رفت ہوگی.
اوکے اچھا سر مجھے ایک اور چیز بتائیے گا جس طرح یہ تعلیمی اداروں کی مالی مشکلات ہیں پیرنٹس کے بھی فیس دینے کے بہت سارے ایشوز ہیں اس تفصیلات کو دور کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی آ رہی ہے کیونکہ اسکول کالجز فیس پیرنٹس کے پاس اس وقت ٹو بی ویری آنےسٹ پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے وہاں سے ریمائنڈرز آتے ہیں بڑی ہی ابسرڈ قسم کی سچویشن اور امبیرسنگ سچویشن ہو رہی ہوتی ہے دونوں سائڈوں کے اوپر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً اگر انکمز کم ہوئی ہیں اسکول بند ہوئے ہیں تو پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ تو پڑا ہے لیکن ہمیں جس چیز کو بیلنس کرنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یا پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کو تقریباً کوئی 25-30 لاکھ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے اور اگر ہم نے ایسے اقدامات سوچ سمجھ کے کرنے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر بالکل بیٹھ جائے ابھی بھی پیرنٹس نے فیسیں دینی بند کر دی ہیں بہت ساروں نے اور جس کی وجہ سے جو استاد ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچرز میں خواتین جو ہیں وہ بے شمار امپلائڈ ہیں اور ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے تو ہم نے یہ سارے معاملات کو آپس میں کیئرفلی اینالائز کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کہ ایک طرف سے سوچیں اور دوسری طرف سے کباڑا ہو جائے تو ہم نے ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہے ہمیں پیرنٹس کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اسکولوں کے نہ آئے تو اس لیے بہت سارے اسپیکٹس ہیں اور ہم ساروں کو دیکھ کے ٹھیک ایک آپ نے بالکل ایڈریس بھی کر رہے ہیں اس چیز کو پیرنٹس اور ٹیچرز اور سکولز کو اسپیسیفکلی سر سکول کی اس وقت کیونکہ چھٹیاں ہیں اس وقت سکولز نہیں چل رہے 20% آف کا آ رہا ہے ٹیچرز کو لے آف کیا جا رہا ہے پیرنٹس بھی کئی جگہوں پر نہیں دے رہے ہوں گے باقی خیر جو ہم لوگ تو دے رہے ہوتے ہیں فیسز لیکن ٹیچرز کو بھی لے آف کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک اور ورک لوڈ آ رہا ہے آن لائن کی اگر ہم بات کریں جتنے گیجٹس ہیں فار انسٹنس ایک گھر کے اندر جس طرح میں ٹیلی اسکول کی بات کر رہا ہوں ایک گھر میں 3 سے 4 بچے ہیں ان کا ٹائم سپین ایک ہے انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں ہر ایک کو اپنا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ چاہیے تو یہ سارا ایک لوڈ ہے جو پیرنٹس کے اوپر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا مینج نہیں کیا جا سکتا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں کا ایک بہت بڑا جو ایک بوجھ ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں نے اٹھایا ہوا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکول سسٹم برباد بھی نہ ہو بند بھی نہ ہو اور بے شمار بے روزگاری بھی نہ ہو ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے صرف پیرنٹس کا خیال نہیں کرنا دیکھیں آپ کے جو سب سے زیادہ جو بچے پڑھتے ہیں اسکول سسٹم میں وہ تو آپ کے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یہ تو ایک ریلیٹیولی چھوٹا طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتا ہے تو اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے ہم نے صرف ایک نظریے سے نہیں دیکھنا آپ کو پتا ہے کہ 85% اسکول ایسے ہیں کہ جن کی فیس 5,000 روپے سے کم ہے بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی کوئی ایلیٹ اسکول جن کی ساروں کی نظریں ہیں وہ بہت کم ہے زیادہ تر جو اسکول ہے وہ تو 5,000 سے کم فیس والے ہیں اچھا تو اس لیے اور اگر وہاں پہ لوگوں نے پیمنٹ کرنی بند کر دی تو اسکول بند ہو جائیں گے اس لیے ہمارے لیے ذمہ داری جو ہے وہ مختلف ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے ہماری ذمہ داری اسکولوں کے ساتھ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ان ٹیچرز کے ساتھ بھی ہے جن کی نوکری خطرے میں ہے سرکاری سکولز جن کی ابھی بات بھی کر رہے ہیں سرکاری سکولز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیونکہ یہ جتنا پریشر آتا ہے پرائیویٹ سکولز کا یہ ان کے پاس یہ ونڈو ہے کہ جی کیونکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اس طرح نہیں ڈیلیور کر رہے اس لیے ہمارے پاس یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے جہاں پر ہم ڈیلیور کریں سر ان کو ڈونٹ یو تھنک کہ بین الاقوامی اداروں کے معاونت کے ساتھ کوئی ایسا پروسیس ایسا نظام تعلیم بنایا جائے جو بہتر ہو سکے اور ایٹ پار ہو ود دا پرائیویٹ سکولز جی دیکھیں ہمارے جو پرائیویٹ اسکول جو سرکاری اسکولز ہیں ان کو بہت نگلیکٹ اور اگنور کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہماری ایمرجنگ مڈل کلاس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا اور اس کی وجہ سے ایک پرائیویٹ اسکولوں کا ایک سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اب سرکاری اسکولوں کو بہتری کرنے کے لیے جو اتنے 70 سالوں کی لاپرواہی ہے اس کو درست کرتے کرتے ٹائم لگے گا لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا نظام ہم ٹرائی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا اور ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن کا، اس سے بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے اس سے ہم ٹیچر ٹریننگ بھی کر سکیں گے، اس سے ہم اسکولوں کی جو ٹیچنگ لیولز ہیں اس کو بہتر کر سکیں گے، سرکاری اسکولوں کو اوور آل اپ گریڈ کر سکیں گے. اوکے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ممکن ہے. اور میرا خواب تو یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ جب لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں کو بجائے پریفر کریں کہ ان کو سرکاری اسکولوں میں. آمین آمین آمین، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا سر، کیمبرج کے اسٹوڈنٹس بڑا میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ پروگرام ہے، بہت کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے فیس جمع کرا دی ہے، پیپرز نہیں ہو رہے، تو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے لیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ شفقت صاحب سے ضرور آپ نے سوال کرنا ہے. دیکھیں جی، جہاں تک میری اطلاع ہے نومبر میں ایگزام ہو رہا ہے کیمبرج کا جی. اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرانے اسکول بیسڈ جو ریزلٹس ہیں ان کی بنیاد پہ ان کو گریڈ دے دیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو یونیورسٹی میں جانے کا. ایشو صرف یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے کب اور ایگزام کب ممکن ہوں گے. جب تک ایگزام ممکن نہیں ہوتے تب تک تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوا میں ہیں. ٹھیک سر، ویسے کب تک آپ کا اپنا کیا آئیڈیا ہے، کب تک اسکول کھلنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کنسرن ہے کہ جی اسکولوں کا پتہ نہیں کب تک کھلنا ہے، اور ہم لوگ فیس دیے جا رہے ہیں اور پیرنٹس دے بھی رہے ہیں جی اس کو. دیکھیں، ہم ایک پلان پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اسکولوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، اس کے علاوہ ووکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، کس طریقے سے مدارس کو ہم کھول سکتے ہیں. اوکے. بچوں کی جانوں کے ساتھ خطرہ نہیں لیا جا سکتا. بیماری، انفیکشنز بڑھ رہی ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے لیکن ہم ایک 2 جولائی کو ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی ایک میٹنگ بلائی ہے، جس میں ہم یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کر کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے. لیکن بچوں کی جان کو خطرے میں ڈالے کے بغیر اگر ممکن ہو سکا تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم کھول دیں گے. سر، یہ جو بچوں کی آپ نے بات کی، مجھے بتائیے گا، یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور اسکولس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح باقی ایس او پیز بنا دیے اسکولس کے لیے بھی بنا دے جائیں، لیکن بچوں کی سوشل ڈسٹینسنگ ایک امپاسبل چیز ہے جو نظر آتی ہے. لاسٹلی اس پہ کیا آپ کہیں گے جی؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم اسکول کھولیں گے تو ہمیں بڑی تنقید ہوگی کہ آپ نے بچوں کی جانوں پہ سودا کر دیا. اگر ہم نہیں کھولیں گے تو بہت تنقید ہوگی کہ ہم اسکول نہیں کھول رہے اور بچے گھر بیٹھے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. سو یہ ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں نو ون سچویشن ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سارے صوبوں نے اور حکائیوں نے اگری کیا تو ہو سکتا ہے جولائی 15 تک تو انہیں بند کیے ہوئے ہیں. جی جی. اس کے بعد بدتریج ہم کچھ نہ کچھ کھولنا شروع کر دیں. پہلے یونیورسٹیز کے بارے میں سوچیں اور سینئر کلاسز کے بارے میں سوچیں. تو اس طرح کر کے ایک سٹیگرڈ طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں.